بھی اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ کافی زیادہ اس کے اوپر لوگوں کے سوالات آتے ہیں اور مختلف حوالوں سے کوئی بھی کسی جگہ پہ کسی طرح کی گفتگو بھی ہو رہی ہو تو یہ والی بات بیچ میں آ جاتی ہے کہ مصیبت کیا ہوتی ہے اور آزمائش کیا ہوتی ہے۔ اس پہ اشکالات بھی ابہام بھی موجود ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے نظریات بھی موجود ہیں، اور اس کو ظاہر پوری طرح سے نہ سمجھنے کے جو پرابلم ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر آزمائش آئی ہے اور انسان اس کو مصیبت سمجھ رہا ہے تو اس کا رد عمل ظاہر ہے وہ ایسا ہو جائے گا کہ جو مطلوب نہیں ہے، اور اگر اس کو کسی مصیبت کا سامنا ہے جس کا مقصد دراصل کچھ اور ہے اور وہ انسان اس مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھ رہا اور اسے وارننگ نہیں سمجھ رہا اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے، یعنی میرے درجات بلند کیے جا رہے ہیں، تو یہ چیز اس کو کسی اور طرف لے کے جائے گی اور ظاہر ہے اس کا جو رویہ ہوگا وہ مطلوب رویے سے بالکل مختلف ہوگا اور اس کا انجام ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو لہٰذا اس کو سمجھنا ضروری بھی ہے اور اس میں پرابلمز بھی ہیں، اور ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی فکر و تدبر اور عقل اور فہم کا استعمال ضروری ہے۔ زیادہ یہ مشکل تو نہیں ہے لیکن تھوڑی سی ہماری توجہ مانگتی ہے۔ میں زیادہ علمی بحث میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا، میں سادہ سادہ مختصر سی بات رکھوں گا کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم جو فیصلہ کرتے ہوئے جو ہمارے پیش نظر مقصد ہے، ہم کس مقصد کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ وہ آزمائش لاتا ہے۔ وہ ہمارے سامنے ہم اگر مقصد اپنی خواہش کا رکھیں گے تو ہمارے اندر جوش بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، ہمیں مزہ بھی آتا ہے، ہمارے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، ہم اس طرف بھاگنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب مقصد ہو اللہ کو راضی کرنے کا، کسی کی مدد کرنے کا، تو وہاں ہمارا جوش جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ہمیں اس طرف جانے کی ہمت نہیں پڑتی۔ تو وہاں پہ ہمیں یعنی دوسرا کوئی لالچ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور جب ہم اپنا مقصد اللہ کی طرف جانے کا رکھتے ہیں تو کوئی چیزوں کا نقصان کا اندیشہ ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا، یہ آزمائش ہے۔ یعنی آزمائش دراصل مقصد کا تعین کرتے ہوئے اس وقت سامنے درپیش آتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جاننا کہ ہم مقصد کا تعین کرتے ہوئے وہ جو ہمیں چیزیں کچھ خوف پیش آ رہے ہیں یا لالچ پیش آ رہے ہیں تو ہم لالچ کو سائڈ پہ چھوڑ کے اور خوف سے اپنے آپ کو آزاد کر کے صحیح والا مقصد چن پاتے ہیں یا نہیں چن پاتے۔ بالعموم آزمائش تو اس معنی میں آتی ہے، اور مصیبت آتی ہے عمل کر چکنے کے بعد بطور وارننگ اور نتیجے کے طور پہ کہ جو چوائس ہم نے کی تھی جو ہم نے چوائس کی تھی، اس چوائس کو جو ہے ہم نے جو کی تھی اس کا انجام کے طور پہ آتی ہے مصیبت، اور وہ یہ بتانے آتی ہے کہ ہماری چوائس بالکل غلط تھی اور چوائس کا انجام کیا نکلا ہے، اور اس چیز کے اوپر جو ہے وہ علامت کرتی ہے مصیبت۔ اور وہاں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی موجودہ روش سے رکنا اور اپنی سمت کو تبدیل کرنا۔ مصیبت عمل کے بعد آتی ہے، نتیجے کے طور پہ آتی ہے، اور یہ بتانے آتی ہے کہ ہم غلط سمت میں جا رہے تھے، ہماری چوائس غلط تھی اور ہمیں اپنی سمت بدلنی ہے۔ اور دوسرا فرق آزمائش اور مشکل میں یہ ہوتا ہے کہ مصیبت میں یہ ہوتا ہے کہ مصیبت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ تکلیف اور اذیت لے کے آتی ہے۔ تکلیف اور اذیت اس بات کی علامت ہے کہ ماضی میں ہم نے جو عمل کیا وہ درست عمل نہیں تھا، اور ہمیں اپنے عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے اور سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 5 قسم کی چیزیں آزمائش کے طور پہ آئیں گی، اور وہ 5 قسم کی چیزیں یہ چیک کرنے آئیں گی
کہ ہم اپنے مقصد کا تعین کرتے ہوئے کچھ نقصان کے اندیشے اور تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ کرنے سے پہلے آزمائش آئے گی. یہ آزمائش ہے، یعنی خوف محسوس ہوگا صحیح کام کو کرنے کا، اور اس طرف ہماری ہمت نہیں ہوگی، لیک آف کانفیڈنس ہوگا. یہ آزمائش کے طور پہ آ رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے بھوک سے آزماؤں گا، کہ بھوک کا سامنا انسان کو کرنا پڑے گا. اس بھوک کا جو فلسفہ ہے بالعموم ہم اس کو بہت ہی غلط سمجھے ہیں، اور اس کو ہم بھوک کا سامنا کرنا تھا ہم بھوک سے ڈرتے پھر رہے ہیں، ہم بھوک سے بچتے پھر رہے ہیں، ہم بھوک سے دامن بچاتے پھر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں بھوک کا سامنا کرنا تھا. بھوک سے ڈر کے ہمیں منزل نہیں بدلنی تھی، ہمیں رستہ نہیں بدلنا تھا. ہم بھوک سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم اس رستے پہ جانا ہی نہیں چاہتے جس پہ بھوک کا سامنا ہو جائے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ تمہاری نیت میں صداقت ہے، تمہارے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے، یہ میں آزماؤں گا، تمہارے سامنے بھوک لے کے آؤں گا. بھوک کے باوجود تم صحیح رستے کے اوپر چلتے ہو یا نہیں چلتے ہو، کامیابی تب ملے گی. اور ہم بھوک سے ہی دامن بچاتے پھر رہے ہیں، اور ہم من حیث القوم لوگوں کو بھوک سے ڈراتے پھر رہے ہیں، اور بھوک کو ہم نے ایک افریط سمجھ لیا ہے اور ایک انتہائی منفی چیز سمجھ لیا ہے کہ جس سے دامن چھڑانا ہمارا فرض عین ہے. حالانکہ یہ مقصود نہیں تھا. بھوک کو برداشت کرنے کی ہمت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی تھی، ہمیں یقین پیدا کرنا تھا. اور بھوک اگر آ جائے، فاقہ آ جائے، تو اس کا سامنا کرنا تھا، اس سے دامن نہیں بچانا تھا، اس سے ڈرنا نہیں تھا. اور بھوک آنے کے بعد جب بندے نے دست سوال دوسروں کے سامنے دراز کر دیا تو وہ بھوک کے امتحان میں ناکام ہو گیا ہے. اس میں فخر کی بات نہیں ہے. پیٹ بھر گیا لیکن یقین اپنے رب کے اوپر اپنے ہاتھ سے جاتا رہا. تو یقین گنوا کے پیٹ بھر لینا تو اگر آپ کامیابی سمجھتے ہیں تو پھر تو یہ موجودہ روش درست ہے. لیکن اگر یقین ایک دولت والی چیز ہے اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے تو خالی پیٹ رہنے کی ہمت پیدا کرنی ہوگی، اپنی عزت نفس کو قائم رکھنے کی اہمیت کو جاننا ہوگا، اور کسی کے سامنے اپنا حالت بیان نہ کر کے اور اس کے اوپر اپنی مشکلات نہ کھول کے اللہ کے اوپر یقین اور توکل کا ثبوت دینا یہاں پہ مطلوب ہے، اور یہ عمل سے پہلے آئے گا. پھر اللہ کی طرف جانے اور صحیح کام کرنے کے لیے جو ایک اندیشہ آئے گا وہ مال کے نقصان کا بھی آئے گا، کہ میں جب یہ کام کرنے لگوں گا تو میرے مال میں نقصان ہو جائے گا، میرے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، مجھے یہ مشکلات آ جائیں گی. یعنی مجھے صحیح فیصلہ کرتے ہوئے اس آزمائش سے بھی گزرنا ہے. مجھے کسی جگہ کے اوپر جان کے نقصان کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے. جہاں پہ جان کے نقصان کا اندیشہ ہو وہ رستہ بھی نہیں بدلنا، وہ منزل بھی تبدیل نہیں کرنی، یہ آزمائش ہے. اور پھر میں جو کام کرتا پھر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، مختلف چیزیں ہیں، میری اولاد کی تعلیم ہے اور ہے، اس میں بھی نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے جب میں صحیح کام کرنا چاہوں. اور میں نے اگر وہ کام کرتے ہوئے اس اندیشے کے تحت اس کو بدل دیا، سمت بدل دی کہ مجھے یہ نقصان نہ ہو جائیں، اور میں بہت محفوظ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے آزمائش جو یہ جاننا چاہتی تھی کہ میری نیت میں خلوص ہے، میری عقل سمجھ فہم درست ہے، اور اللہ تعالی کا قرب اور اپنی آخرت میری پرائرٹی ہے، یا میں دنیا کے فائدے اور دنیا کے لالچ اور دنیا کی آسائشوں کی طلب میں ہوں. اگر میں نے فیصلہ اس کے تحت کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس امتحان میں ناکام ہو گیا. پھر جو چند چیزیں اور ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے ہماری لالچ کا امتحان کرنا ہے، کہ ہمیں کچھ چیزیں جب ہم اللہ کے قرب کی طرف جانا چاہیں گے، ہم اپنی آخرت کو پرائرٹی بنانا چاہیں گے، تو دنیا کی کشش بھی ہمیں اپنی طرف کھینچے گی، اور وہ بھی ہمارے مقصد کے تعین کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے گی. اور اس میں بھی 5-6 چیزیں ہیں جس میں قرآن مجید یہ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کرتا ہے، 2-3 اور جگہ کے اوپر بھی اس کا ذکر ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر مقنطرۃ من ذهب والفضة والخیل مسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الدنیا. وہ کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو آزمانے کے لیے کچھ چیزوں سے اس دنیا کو سجایا ہے، اور ان چیزوں کی کشش اور اس کی محبت ہم نے لوگوں کے اندر رکھ دی ہے.
इस मोहब्बत की वजह से इंसान उन कशिश वाली चीजों के पीछे भागा चला जाता है, और उसके पीछे भागने के नतीजे में वो फैसला ये करता है कि जो उसके करने का काम है वो नहीं करना, बल्कि इन चीजों के पीछे भागना है। और वो 5 चीजें कुरान बता रहा है, जिसमें पहली औरत है, फिर बच्चे हैं, बच्चों की मोहब्बत और बच्चों की उसके नतीजे में इंसान अपने मकसद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करता है, फिर सोने चांदी के ढेर हैं, फिर जमीनें हैं, फिर माल है, और फिर सबसे खतरनाक चीज जो है वो अपना तकब्बुर है, अपना नाम बनाना है, नमूदो नुमाइश है। ये आजमाइशें हैं, ये 2 आजमाइशें। एक सेट है खौफ का, जो नुकसान के अंदेशे और मुख्तलिफ चीजों से 5 चीजें वो होंगी, और 5 चीजें लालच वाली होंगी। ये अमल करने से पहले आएंगी। ये 2 सेट हैं आजमाइश की, ये आजमाइश है। ये टारगेट चुनने के से पहले आएंगी, और जानना यह है कि इंसान इस लालच से दामन छुड़ा के और खौफ से बच के वो काम करता है जो इसके करने का है या नहीं करता, ये जानना है। ये आजमाइश है। और जब इंसान गलत रास्ता चुन लेता है तो फिर उसको मुसीबत पेश आती है, उसको मुसीबत कहते हैं, वो अमल का अंजाम है। और उसकी तरफ कुरान सूरत तौबा में इशारा करते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे है, क्या ये लोग देखते नहीं कि हर साल 1-2 मर्तबा ये आजमाइश में डाले जाते हैं, मगर इस पर भी ना तो तौबा करते हैं ना कोई सबक लेते हैं। ये जो आजमाइश जिसकी कुरान बात कर रहा है, जिसको आप मुसीबत भी कह सकते हैं, ये असल में अमल का नतीजा है। और यहां पे अल्लाह ताला ये चाह रहा है कि तुम्हारे अमल के नतीजे वो नहीं निकल रहे जो तुम चाहते थे, और तुम्हें तकलीफ भी है, अजियत भी है, तो गौर कर लो, इसको कबूल कर लो कि तुम माजी में जो अमल करते चले आ रहे हो वो अमल दुरुस्त नहीं है। इस पे अपने पुराने अमल से तौबा करो, अपना रास्ता बदलो, अपनी सिमत को दुरुस्त करो, तो ये जो मुसीबत और मुश्किल तुम्हें दरपेश आ गई है, अल्लाह ताला इसको हटा देगा। और अगर इंसान उस मुश्किल और मुसीबत पे हट धर्मी का मुजाहिरा करे तो फिर वो बुरे हालात उसके लिए मुस्तकिल होते चले जाते हैं। यानी हम अर्ज ये कर रहे हैं कि आजमाइश अमल से पहले आती है, और ये तायुन करना होता है कि इंसान किस मकसद के तहत अमल कर रहा है। खौफ के तहत कर रहा है, लालच के तहत कर रहा है, या खौफ और लालच को साइड पे रख के अपने रब की रजा के लिए अमल कर रहा है। आजमाइश इस काम के लिए आती है। और मुसीबत अमल कर चुकने के बाद अंजाम के तौर पे आती है, और मुसीबत का मकसद होता है तवज्जो दिलाना और इंसान को इस बात की तरगीब देना कि जिस गलत सिम की तरफ जो जा रहा था वो रास्ता बदल ले। मुसीबत का ये मकसद है, और आजमाइश का ये मकसद है कि जिस मकसद का इंसान तायुन कर रहा है उसमें उसके खलूस को टेस्ट किया जाए कि वो खौफ से डर के और लालच की कशिश में कहीं अपने मकसद का तायुन गलत तो नहीं करता। अल्लाह की तरफ जाने के लिए वो कहता है कि तुम ये समझते हो कि तुमने दावा किया हम ईमान ले आए और हम तुम्हें जन्नतों में डाल देंगे, अभी तो हमने तुम्हें आजमाया ही नहीं। हम तुम्हें पहले आजमाएंगे भूख से, खौफ से, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, तुम्हारे समरात के नुकसान से, और फिर हम बशारत उनको देते हैं कि जो किसी भी किस्म की मुश्किल, मुसीबत, तकलीफ का अंदेशा उनको आए तो सब्र का मुजाहिरा करें। यहाँ सब्र से मुराद ये है कि अगर लालच अपनी तरफ खींच रहा हो तो लालच की तरफ ना जाना भी सब्र है, और खौफ अगर डरा रहा हो तो खौफ से ना डर के वही काम करने की तरफ जाना जो करने का था, ये भी सब्र है। यानी सब्र का मतलब ये हुआ कि जो सही करने का काम था उससे इंसान ना रुके, और उससे रोकने के लिए जो मुश्किल पेश आ रही है उस मुश्किल का सामना करे, ये सब्र है। और सही काम से रोकने के लिए जो लालच अपनी तरफ खींच रहा है उस लालच की तरफ ना जाना सब्र है। यानी सब्र का मतलब ये हुआ कि लालच और खौफ के बावजूद अपना मकसद तब्दील ना करना, अपनी सिमत तब्दील ना करना, और अपनी रफ्तार तब्दील ना करना, और उसी तरफ जाना जो अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता है, ये सब्र है। और सब्र वालों के लिए फिर बशारत का जो है नवीद सुनाई गई है। अब एक बात और करते हैं कि एक हालात हैं, वाकयात हैं, कुछ चीजें हैं जिनका तायुन हम खुद नहीं कर सकते कि वो हमें क्यों दी गई हैं। मुझे किस घर में पैदा किया गया,
مجھے کتنی عمر دی گئی, مجھے قد کتنا دیا گیا, مجھے عقل کتنی دی گئی, مجھے دولت کتنی دی گئی, مجھے فہم و فراست کتنی دی گئی, اس کا میں خود تعین نہیں کر سکتا. اور یہ چیزیں اس بات کا جو ہے علامت بھی نہیں ہے کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں اور کتنا خوش قسمت نہیں ہوں, کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے, اور وہ ذرا زیادہ لمبی بات ہو جائے گی, اس طرف ہم نہیں جاتے. کہ یہ چیزیں جو مجھے ملیں گی, اس سے یہ طے نہیں ہوتا کہ میں خوش قسمت ہوں یا بد قسمت ہوں. ان کے اوپر جو میرا رد عمل ہے وہ تعین کرے گا کہ میں کیا ہوں. مثال کے طور پہ ایک انسان کی کیفیت ہو سکتی ہے کہ وہ اطاعت گزار ہے. اطاعت گزاری کی خوبی ہو سکتا ہے اس کو ودیت کر دی گئی ہو, اس میں اس کا اپنا ذاتی کمال ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے انسان کسی بھی وجہ سے اپنی طبیعت ایسی بنا بیٹھا ہے کہ گناہ کی طرف وہ جا رہا ہے, اور پھر انسان کو نعمت میسر ہو سکتی ہے اور انسان کے اوپر مصیبت ہو سکتی ہے. یہ چاروں چیزیں گیون ہیں, ہم اس کو ہو سکتا ہے نہیں بدل سکتے, ہم ایک مفروضے کی بات کر لیتے ہیں, یا ہو سکتا ہے یہ حقیقت بھی ہو. لیکن یہ دائرہ وہ ہے جس کو آپ تقدیر کا دائرہ کہہ لیجئے, یا جس کو آپ گیون حالات کا دائرہ کہہ لیجئے کہ موجود ہیں, یہ میری حالت نعمت میرے اوپر ہے اللہ کی, یا میں مصیبت اور مشکل میں ہوں, میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں یا میں اطاعت کی طرف جا رہا ہوں. یہ چار ہی کنڈیشن انسان پہ ہو سکتی ہیں, کوئی پانچویں کنڈیشن نہیں ہو سکتی. اب اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان چاروں کنڈیشن کے اوپر انسان کا رد عمل کیا ہے. یہ دائرہ رد عمل کا ہے. اس رد عمل کے دائرے میں کلی طور پہ آزاد ہوں, میں جو چاہوں رد عمل دکھاؤں, میرے اوپر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے, اور میرے رد عمل کا دائرہ یہ تعین کرے گا کہ مجھے نتائج کس طرح کے ملتے ہیں. یعنی درمیان والا دائرہ میں اس کو نہیں بدل سکتا, میں رد عمل والے دائرے میں اپنی چوائسز درست اختیار کر کے تو اس کے نتائج کو بدل سکتا ہوں. اب مثال کے طور پہ انسان کے اوپر اطاعت کی کیفیت ہے, وہ نیکی کے رستے پہ جا رہا ہے, وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے, وہ حسد میں نہیں مبتلا ہے, وہ تکبر نہیں کر رہا, وہ اور گناہ اور معصیت کے کام نہیں کر رہا. تو یہاں اس کے رد عمل دو ہو سکتے ہیں, ایک وہ تکبر کا شکار ہو سکتا ہے, ایک اس کے اندر تواضع اور انکساری آ سکتی ہے. اگر وہ اطاعت کے اوپر تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کرے گا تو یہ نعمت میں بدل جائے گا. لیکن اگر وہ اطاعت کے اوپر تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر یہ اطاعت کی کیفیت بدل جائے گی اور یہ گناہ میں چلی جائے گی اور اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. اب انسان کے پاس اگر نعمت ہے تو اس کے پاس دو چوائسز ہیں رد عمل کے دائرے میں. وہ اس نعمت کا کفران نعمت کر سکتا ہے, رعونت میں مبتلا ہو سکتا ہے, لوگوں کے ساتھ سختی کر سکتا ہے, یا پھر شکر گزاری کر سکتا ہے, یعنی لوگوں کی مدد کرے, اس کا اظہار کرے کہ اللہ نے یہ نعمت اس کو دی ہے, انکساری اختیار کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے, یہ شکر کی کیفیت ہے, تو پھر یہ نعمت اس کے ساتھ قائم رہے گی. لیکن اگر وہ اس پہ تکبر کرتا ہے, رعونت اختیار کرتا ہے, لوگوں کے اوپر سختی کرتا ہے, اپنا رویہ بدل لیتا ہے, ہرس لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو یہ نعمت اس سے چھین لی جائے گی. یعنی جی ہوئی چیزوں کو میں بدل سکتا ہوں اپنے رد عمل سے اور ان کو قائم رکھ سکتا ہوں. یہ رد عمل کا دائرہ وہ ہے جس میں انسان کو آزادی اختیار دی گئی ہے اور یہاں پہ وہ چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے. تو اگر وہ اپنے رد عمل کے دائرے میں چوائسز درست نہیں کرتا تو وہ پھر اپنا نتیجہ درست نہیں رکھ سکتا, اور یہ کیفیت اس کی خراب ہو سکتی ہے اور یہ مشکلات اس کی بڑھ سکتی ہیں. اسی طریقے سے اگر انسان مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کے اوپر صبر کرتا ہے, اور صبر سے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ صبر کے صحیح معنی یہ ہیں کہ انسان کو مشکل پیش آئے تو مشکل کی وجہ سے بھی اپنا رستہ نہ بدلے, اور انسان کو اگر لالچ اپنی طرف کھینچ رہی ہو تو لالچ کو برداشت کرے اور لالچ کی وجہ سے بھی اپنا رستہ نہ بدلے. تو یہ صبر ہے, تو وہ مصیبت پھر نعمت میں بدل جائے گی اور مصیبت اس سے ہٹا دی جائے گی. لیکن اگر وہ مصیبت کے اوپر واویلا کرے, شور کرے اور اپنا رویہ بدل لے, وہ مایوس ہو جائے, تو یہ مصیبت اس کے اوپر مستقل کر دی جائے گی, پھر یہ مصیبت اس سے ہٹ نہیں سکے گی. یعنی میرے اوپر اگر مصیبت طاری ہو گئی ہے تو مصیبت کو میں بدل سکتا ہوں اپنے رد عمل کے دائرے میں اپنے چوائسز درست کر کے, اور درست چوائس ہے
صبر کا مظاہرہ کرنا، لالچ کے پیچھے نہ بھاگنا، تکلیف کی وجہ سے اپنی منزل نہ بدلنا، اپنے انکساری اختیار کرنا، تو وہ مصیبت آہستہ آہستہ انسان کے اوپر سے ہٹا دی جائے گی اور وہ نعمت میں بدل دی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر انسان گناہ میں کسی طرح سے مبتلا ہو گیا ہے تو پھر توبہ کرے، اپنا رستہ بدلے، اپنی وہ خوب غلطی دور کرے جس کی وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہو رہا تھا، اور جب یہ کرتا ہے تو پھر بھی نعمت میں بدل جائے گی ساری چیز۔ یعنی انسان کو 4 کیفیات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وہ نعمت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا ہے، نعمت کے اوپر اگر وہ تکبر کرتا ہے تو نعمت مصیبت میں بدل جائے گی، اور اگر نعمت کے اوپر وہ شکر گزاری کرتا ہے تو نعمت قائم رہے گی۔ انسان کے اوپر اعمال کی وجہ سے مصیبت آ سکتی ہے، اور مصیبت کے اوپر انسان صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تواضع کو مظاہرہ کرتا ہے اور واویلا نہیں کرتا، اور وہ اگر اس کو ناکامیاں پیش آتی ہیں تو ناکامیوں کے اوپر وہ مایوسی کا شکار نہیں ہو جاتا، اپنے رویے نہیں بدلتا، اپنے جو ہے رستے کو نہیں بدلتا، تو پھر اس کے اوپر نعمتیں نازل ہونی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر مصیبت کے اوپر انسان مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ کسی غلط رستے کے اوپر چل پڑتا ہے تو مصیبت اس کے اوپر مستقل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے گناہ میں اگر انسان جو ہے خود سری کا مظاہرہ کرتا ہے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو نقصان گناہ اس کے اوپر مستقل ہو جائے گا، اور انجام یہ ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انسان اس طرف زیادہ چلتا چلا جاتا ہے تو دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر اس سے سمجھ ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، کان ہیں سن نہیں سکتا، اور دل ہے سمجھ نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اطاعت کی توفیق دی ہے، عبادت کے ساتھ رغبت دی ہے، اور اس کے اوپر وہ تکبر کرتا ہے اور اس کے اوپر رعونت کا شکار ہوتا ہے، تو وہ اطاعت گناہ میں بدل جائے گی اور اس کی کیفیت چینج ہو جائے گی۔ لیکن اطاعت کے اوپر تواضع اور انکساری کا اگر انسان مظاہرہ کرتا ہے تو وہ پھر نعمت میں بدل دی جائے گی۔ تو مختصراً ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ جو آزمائش ہے یہ عمل سے پہلے آتی ہے، اور وہ اس کے 2 سیٹ ہیں۔ ایک خوف کا سیٹ ہے کہ جو یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ ہم خوف کے تحت خوف سے بچنے کے لیے اپنے مقاصد کا تعین کرتے ہیں، یا لالچ کے جس طرف کھینچ رہا ہے وہ فائدے پانے کے لیے اپنے مقصد کا تعین کرتے ہیں۔ ہم ان دونوں سمت میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ہم اللہ کے اوپر یقین کی کمزوری اس کی وجہ ہے، خواہش کا مضبوط ہونا، نفس کا وسوسے اس کی وجہ ہیں، اور یہ آزمانا چاہتا ہے اللہ کہ مجھے اپنے اللہ کے اوپر یقین توکل کتنا ہے، اور میں اپنی آخرت کو کتنی پرائرٹی دیتا ہوں، اللہ کے احکامات کو کتنی پرائرٹی دیتا ہوں۔ اور مصیبت جو ہے دراصل عمل کے بعد نتیجے کے طور پہ آتی ہے، اور وہ وارننگ کے طور پہ آتی ہے، اور مجھے یہ بتانے آتی ہے کہ ماضی میں جو میں نے چوائسز کی تھیں وہ غلط تھیں، مجھے اپنی سمت بدلنی ہے، اور مجھے اپنا رخ کا دوبارہ سے مقاصد کا تعین کرنا ہے۔ اور جب میں اپنے مقاصد کا تعین کرتا ہوں اور میں مشکل کو برداشت کرنے کے لیے صبر کرتا ہوں، میں اللہ کے اوپر توکل کا مظاہرہ کرتا ہوں، اور میں اپنے جو ہے خود اعتمادی کو نہیں گنواتا، کسی کے سامنے اپنی مشکل کا ذکر کر کے اپنی عزت نفس کا میں جو ہے وہ مٹی میں نہیں ملاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے اور مصیبت کو نعمت میں بدل دیتا ہے۔ یعنی انسان کا رویہ اس بات کا تعین کرے گا کہ اس کی کیفیات مستقبل میں کیسی بدلیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور شعور عطا فرمائے، اور ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہمارا اس زندگی میں اس امتحان کے طور پہ اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے، اور ہمیں کیا کام یہاں پہ کرنے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اگر ابھی کوئی آپ کے سوال ہیں تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، لیکن اگر سوال نہیں ہے تو پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ جی، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہماری اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے۔ تو آپ اگر کسی اور موضوع پہ چاہتے ہیں کہ گفتگو کی جائے تو کمنٹس کے ذریعے سے اس پہ بھی بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فہم و شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنی خواہش کو پہچانیں،
اپنے نفس کے جو کشش ہے اور رغبتیں ہیں ان کو پہچانیں، اور ہم اپنی صلاحیتوں کا مثبت اور بہترین استعمال کر کے ہم اپنے آنے والے کل کو اپنے آج سے بہتر بنائیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ تواضع سے کیا مراد ہے اور اطاعت کیسے ہوگی؟ تواضع سے مراد آپ سمجھ لیں کہ انکساری ہے، کہ جب مثال کے طور پہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس اچھے اخلاق ہیں، میں جو ہے نعمت مجھے ملی ہوئی ہے، اطاعت ہے، تو میں یہ سمجھوں کہ یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اس میں میری ذاتی کوئی خوبی نہیں ہے۔ مجھے یہ اللہ اگر مجھے توفیق نہ دیتا، اللہ نے مجھے سمجھ نہ دی ہوتی، اللہ مجھے اگر یہ نہ سمجھ دیتا تو میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس پہ انکساری اختیار کرنا یہ تواضع ہے، اور یہ سمجھنا کہ اللہ مجھے یہ مجھ سے چھین بھی سکتا ہے میرے رویے کی وجہ سے، تو اس میں احتیاط کرنا یہ تواضع ہے۔ اور اگر یہ سمجھے کہ یہ میری ذاتی خوبی ہے تو یہ پھر اس کا الٹ ہے، یہ اس کی وجہ سے وہ پھر نعمت چھن جاتی ہے۔ اور اطاعت ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ میں تمہیں اس دنیا محدود سی میں بھیج رہا ہوں، یہاں پہ تمہیں دو چیزیں صرف کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہاری جو ضروریات ہوں گی بحیثیت رب، جو یوم تخلیق پہ اس نے عہد لیا تھا کہ میں تمہاری ضروریات پوری کرنے والا یعنی رب ہوں، تو وہاں جب تمہیں ضروریات درپیش ہوں تو مشکلات آئیں تو تم نے صبر کر کے، توکل کر کے، میرے اوپر یقین رکھ کے یہ ثابت کرنا ہے کہ عملی طور پہ کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ تمہارا رب تمہارے پالنے والا، تمہیں رزق دینے والا میں ہی ہوں۔ اگر تم نے اس مشکل کے وقت کسی کے سامنے اس کا سوال دستے سوال دراز کیا، کسی کو اپنی مشکل بتائی، تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے رب نہیں سمجھتے، تم دنیا کے اسباب کو رب سمجھتے ہو، تم لوگوں کو رب سمجھتے ہو۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے اس میں۔ اور دوسرا اس نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک تمہاری خواہش ہوگی اور دوسرا خواہش کے اپوزٹ رستہ ہوگا، وہ میری رضا کا ہوگا۔ تو اطاعت یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں اس دنیا میں بطور امتحان آیا ہوں، اور یہ دنیا میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور دنیا بنانا مطلوب نہیں ہے۔ اطاعت کا ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا اطاعت کا پہلو یہ ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ تمہارا رب میں ہوں، تمہارا رزق نہ لوگوں کے ذریعے سے آتا ہے، نہ اسباب کے ذریعے سے آتا ہے، نہ تمہاری کوشش کے ذریعے سے آتا ہے، یہ میں ہی دیتا ہوں، لیکن بطور امتحان وہ تمہاری کوشش سے آتا دکھائی دیتا ہے۔ تو تمہارا یقین اپنی کوشش پہ نہیں ہونا چاہیے، اسباب پہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ یہ اطاعت ہے۔ اور تیسرا اطاعت کا پہلو یہ ہے کہ خواہش کی پیروی نہ کرنا، اس دنیا کے کھیل اور تماشوں میں نہ الجھنا، دنیا کی لذتوں میں نہ الجھنا، بلکہ اپنی آخرت کی طرف توجہ رکھنا، اور اپنا مقصد اس دنیا کو بنانے کی بجائے اپنی آخرت کو بنانا، پرائرٹی بنانا، یہ اطاعت ہے۔ مصیبت اور آزمائش دونوں میں فرق کیا ہے؟ اچھا جی، یہ تو شاید آپ وہ جو تھے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو کوئی اور سوال اگر ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، تو اگر سوال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، اپنے امتحان کو سمجھیں، اور اپنی کیفیات کو سمجھیں، اور اس کو سمجھ کے اس کے اوپر درست رد عمل کا مظاہرہ کر کے اس کو نعمت میں بدل لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ جو بھی حالات تمہارے ساتھ ہو جائیں، تمہارے اوپر مشکل آ جائے، تم گناہ میں پھنس جاؤ، تو توبہ کر کے، صبر کر کے، اپنے روش کو بدل کے، اپنے مقاصد کو بدل کے، اپنے طریقے کو بدل کے اس ساری کیفیت کو نعمت میں بدل سکتے ہو۔ یہ ساری چوائس انسان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے کہ ہماری جو حالت ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ اگر نہیں بھی ہے تو ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے درست چوائس کر کے اس حالت کو بدل ضرور سکتے ہیں۔ یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع اس دنیا میں عطا کیا ہے، اور اس موقع کو انسان کو کسی طریقے سے بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، مایوسی میں پڑھ کے یا کسی بھی اور وجہ سے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ محدود سی زندگی انسان کو طویل مایوسی میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فہم اور شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنے آنے والے کل کو اپنے آج سے بہتر بنائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔